بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 7 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ہر وقت درد رہنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب بہت ہی دکھی اور پریشان رہنے لگے۔ ایک بار ایک شخص نے حضرت عبدالمطلب سے کہا کہ آقا پریشان نہ ہو، مکہ شریف میں ایک بازار میں ایک طبیب رہتا ہے جو بہت ہی سیانا ہے، جو بھی اس کے پاس جاتا ہے اسے شفا ضرور ملتی ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور اس راہب طبیب کی طرف چل نکلے۔ اس کے مقام پر پہنچے تو لوگ مکہ کے مشہور سردار حضرت عبدالمطلب کو دیکھ کر ان کے گرد جمع ہو گئے۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ اس طبیب سے ملنے آئے ہیں تو لوگ کہنے لگے، یہ راہب طبیب بہت ہی عبادت گزار اور عابد شخص ہے، کئی مہینے تک دروازہ بند کر کے عبادت کرتا رہتا ہے اور ابھی آج ہی تو دروازہ بند ہوا ہے، اب پتہ نہیں کب کھلے گا۔ یہ سن کر حضرت عبدالمطلب بہت ہی پریشان ہوئے کہ میں تو اپنے پوتے کی آنکھیں دکھانے آیا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اچانک اس طبیب کا مکان ہلنے لگا جیسے زلزلہ آیا ہو۔ اس زلزلے کی وجہ سے راہب باہر آ گیا۔ جب راہب گھر سے باہر آیا تو اس نے مکہ کے سردار عبدالمطلب کو پہچان لیا اور آپ نے کہا کہ سردار یہاں کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا کہ یہ میرا پوتا ہے، اس کی آنکھیں بہت ہی درد کر رہی ہیں، میں نے سنا ہے کہ آپ علاج کے ساتھ ساتھ دوائی بھی دیتے ہیں جس سے ہر کوئی ٹھیک ہو جاتا ہے، میں اس امید سے آیا ہوں۔ اور راہب نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ گھر گیا، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، پھر آسمانی کتاب کے کچھ صفحات لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور کبھی کتاب کے الفاظ کو دیکھتا اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتا کہ راہب نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، ابھی تو نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا تو یہ راہب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی پہلے ہی گواہی دے رہا ہے۔ راہب کی بات سن کر عبدالمطلب بہت ہی خوش ہوئے، پھر کہا، راہب میں جس کام کے لیے آیا ہوں وہ کام تو وہاں کا وہاں کھڑا ہے۔ راہب نے کہا کہ سرکار آپ کس کام کے لیے آئے ہو؟ حضرت عبدالمطلب نے کہا کہ میرے پوتے کی آنکھیں درد ہو رہی ہیں، میں تو اس کے علاج کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، اس کو دوائیں بھی دو اور علاج بھی کرو۔ یہ بات سن کر راہب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور راہب نے کہا، مکہ کے سردار، آپ مریض کو طبیب کے پاس نہیں بلکہ طبیب کو مریض کے پاس لے آئے ہو، مقدس کو گناہ گار کے پاس لے آئے ہو، میں اس نبی کا علاج کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تو ان کو دیکھ کر خود ان سے علاج کروانا چاہتا ہوں۔ اے مکہ کے سردار، آپ کا یہ پوتا بڑی شانوں والا ہے، یہ نبی ہے، میں اس کا امتی ہوں۔ اے عبدالمطلب، میں گھر کے اندر تھا کہ زلزلے کی وجہ سے گھر سے باہر آ گیا، اگر میں باہر نہ آتا تو میں اس کے نیچے آ کر مر جاتا۔ جب زلزلہ آیا تو میں سمجھ گیا تھا کہ ضرور بھائی کوئی عظیم ہستی میرے دروازے پر موجود ہے۔ اے سردار مکہ، تیرا یہ پوتا بڑی عظمت والا ہے۔ اے سردار، اپنے پوتے کے چہرے کی طرف دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس چہرے کو نور سے مالا مال کر رکھا ہے، یہودی اس کے بہت ہی خلاف ہیں، اس کو جلدی سے گھر لے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ یہودی اس کو نقصان پہنچائیں۔ سردار نے کہا، راہب آپ نے میری بڑی رہنمائی کی ہے، اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن میں جس بیماری کا علاج کروانے آیا ہوں اس بیماری کا علاج تو نہیں ہو سکا۔ یہ سن کر راہب مسکرا دیا، مکہ کے سردار، اس کی دوائی تو آپ کے پوتے کے پاس ہے، آپ اپنے پوتے کا لعاب دہن نکال کر اس کی آنکھوں کو لگاؤ۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن لگایا گیا تو آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا سارا درد جاتا رہا۔ یہ معجزہ دیکھ کر
حضرت عبد المطلب بہت ہی حیران ہوئے، سارا مجمع یہ دیکھ کر حیران پریشان ہو گیا اور مکہ میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ راہب نے عبد المطلب کے پوتے کو آخری نبی کہا ہے اور ان کے لبیدن میں بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ جاتے جاتے حضرت عبد المطلب نے آپ سے پوچھا کہ آپ کون دعا دیتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھ دی ہے؟ اور راہب مسکرایا اور کہا، حضور، جب مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں، یا اللہ، تجھے آخری نبی کی عظمت کی قسم، تجھے اس کے پیار کا واسطہ اس بیمار کو شفا دے دے۔ پھر میں مریض پر دوائی دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا دے دیتا ہے۔ اے اللہ پاک، تمام مریضوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد کے صدقے سے شفائے کاملہ عطا فرما۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔